ہیں کہ جنہوں نے حضرت مخدومہ کونین بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے اسم گرامی سے منسوب قریباً 6 کے قریب مساجد کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے، مساجد تعمیر کی ہیں۔ یہ میرا اپنا ایک مشن ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ تعالی العزیز بی بی پاک کے نام ہی سے مساجد اور مراکز جو ہیں تعمیر رہیں گے۔ میں تو دوستوں کو بھی اور بالخصوص اہل سنت کے علماء کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے فرنٹ گیٹ کے اوپر بی بی پاک کا نام لکھ دیں، پھر باقی اللہ کے رسول جانے اور بی بی پاک کا معاملہ جانے۔ ہمیں اس خدمت پہ، اس نوکری پہ ناز ہے۔ حسنین دی مائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک ایسے عالم دین سے، ایک ایسے صوفی درویش سے آپ کو ملوا رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت مخدومہ کونین بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے اسم گرامی سے منسوب قریباً 6 کے قریب مساجد کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے، مساجد تعمیر کی ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے حضرت مخدومہ کونین کے نام سے منسوب ان مساجد کو تعمیر کرنا۔ اور پھر اس دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں مختلف خلفشاریں جو ہیں وہ اٹھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس دور میں حضرت مخدومہ کونین کی محبت سے سرشار انہوں نے حضرت رسالت مآب کی جو محبوب بیٹی ہیں ان کے نام پر، ان کے نام سے منسوب جو ہے وہ مساجد کا انتظام کیا ہے، مساجد کی تعمیر کی ہے۔ تو آئیے انہی سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ عظیم عالم دین ہے، دربار عالیہ موڑا شریف کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ اس درگاہ کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت علامہ صوفی حامد نواز نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صوفی صاحب بہت شکریہ، آپ سے ہمارا ایک محبت کا پرانا تعلق ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے حضرت بی بی پاک مخدومہ کونین سیدہ زہرا پاک کے نام سے منسوب مساجد کی ہے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ خیال کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحبہ کے یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصل میں قبلہ جہاں تک قرآن و حدیث میں ہے تو اللہ پاک نے بھی اہل بیت سے محبت کا ہمیں درس دیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اپنے اہل بیت کی محبت کا جو ہے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے۔ تو دنیا کا یہ قانون اور قاعدہ ہے۔ ویسے بھی ہم اہل سنت ہیں اور تصوف والے جو لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی ہیں۔ تو اگر آپ دنیا میں کسی کی اولاد کے لیے کام کریں تو ظاہر ہے انہیں خوشی ہوتی ہے، تو اس میں باقی کسی کی مخالفت یا وہ کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہ میرا اپنا ایک مشن ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ تعالی العزیز بی بی پاک کے نام ہی سے مساجد اور مراکز جو ہیں تعمیر رہیں گے۔ الحمدللہ 6 مراکز جو ہیں ان میں 4 مکمل ہو گئے ہیں، 2 جو ہیں وہ تکمیل جو ہے تعمیری مراحل میں ہیں۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اس پہ کام کرتے رہیں گے، کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ رسول کو کا پسندیدہ ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر جس طرح فتنے اٹھ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت جنہیں سرکار نے جو ہے کشتی نوح سے تعبیر کیا ہے، کشتی نوح سے تشبیہ دی ہے، تو ان کا ہونا اور بالخصوص اہل سنت کے اوپر پہلے بھی ایک جو ہے نا الزام تھا کہ شاید اہل سنت اہل بیت کی محبت سے خالی ہیں، تو اس لیے میری اپنی اور تصوف میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس بندے کی ولایت کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی جب تک بی بی پاک مہر نہ لگا دے۔ اس لیے میری زندگی کا مشن ہی جو ہے وہ بی بی پاک کے نام کے مراکز قائم کرنا، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ صوفی صاحب، یہ اس دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی نیک کام کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنا، مائل کرنا، تو یقیناً اس دور میں ایک بندے کے لیے اپنا گھر بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نے 6 مساجد رسول کائنات کی خوشنودی کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر بنائی ہیں۔ کن لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور ان کا تعاون کیسا رہا؟ اور کیا آپ نے ان لوگوں سے فرمائش کی، ان لوگوں کے پاس چل کے گئے، یا لوگ جوگ در جوگ خود آئے آپ کے پاس؟ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ قبلہ جی، اس حوالے سے بہت سارے اہل علاقہ چونکہ دربار علی موڑا شریف کی نسبت سے بھی، اور ہمارا یہاں پہ چونکہ دارالعلوم ہے، اس حوالے سے اہل علاقہ کا تعاون تو بھرپور ہی ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ بارگاہ رسول کی اور بارگاہ سیدہ کونین کی ہے۔ بعض مساجد ایسی بھی ہیں کہ ہم نے خالی پلاٹ کے اوپر صرف سنگ بنیاد رکھا، تو اسباب کہاں سے آئے
یہ ہم خود بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ 2 ماہ 4 ماہ زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر اندر یہ مرکز قائم ہو گیا۔ اہل علاقہ کا تو تعاون ہے ہی ہے اور اہل محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بی بی پاک کے در کی ان کی گدائی کا صدقہ ہے، ان کی اپنی ڈیوٹی۔ اور میں تو دوستوں کو بھی اور بالخصوص اہل سنت کے علماء کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے فرنٹ گیٹ کے اوپر بی بی پاک کا نام لکھ دیں، پھر باقی اللہ کے رسول جانے اور بی بی پاک کا معاملہ جائے۔ صوفی صاحب ارشاد فرمائیے گا، آپ اپنا بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں اور بہت بڑا ادارہ ہے، بڑا خوبصورت ادارہ ہے، اور کتنے عرصے سے آپ اس کو رن کر رہے ہیں، جامعہ غوثیہ زاہدیہ ولایت جان۔ اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اپنے ادارے کا تعارف بھی لوگوں تک پہنچائیں، اور کتنے عرصے سے یہ ادارہ قائم ہے، یہاں پر کیا کیا خدمات پیش کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ قبلہ جی، ہمارا ادارہ 17 سال سے قائم ہے، اور یہ میرے پیر و مرشد عالم بلغ اسلام حضور خواجہ خواجگاں الہائے خواجہ پیر اولیاء بادشاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا، ان کے حکم کے مطابق، اور انہوں نے مجھے نام عطا کیا جامعہ غوثیہ زاہدیہ۔ غوثیہ جو کہ حضرت غوث اعظم کی نسبت سے، اور زاہدیہ جو ہے ہمارے پیر و مرشد دادا مرشد جو ہے پیر محمد زاہد خان صاحب اور پیر خان صاحب کی نسبت سے ہے۔ تو یہ 17 سال سے قائم ہے۔ اس وقت بھی ہمارے اس علاقے میں تقریباً 15 مراکز ایسے ہیں جہاں پہ اسی جامعہ کے فارغ و تحصیل علماء جو ہے جامعہ مساجد میں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور جہاں بہت سارے علاقے کے سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو یہاں سے حفظ القرآن کی تکمیل کر چکے ہیں، اور غالباً 15 علماء کرام ایسے بھی ہیں جو دورہ حدیث سے، چونکہ ظاہر ہے حفظ 2.5-3 سال میں مکمل ہو جاتا ہے اور دورہ حدیث 9 سال میں مکمل ہوتا ہے، تو دورہ حدیث میں بھی ہمارے پاس 15 علماء کرام فارغ تحصیل ہوئے ہیں، اور علاقے بھر کی مساجد میں یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ اس میں صرف دینی علوم ہی نہیں ہے، ہمارے جتنے علماء کرام بالخصوص دورہ حدیث پڑھنے والے ہیں درس نظامی، ان کو ہم اوپن یونیورسٹی سے ایف اے میٹرک سے لے کے ایف اے بی اے ایم اے، اور بہت سارے انہی میں ایک ہمارے عالم دین حضرت علامہ حامد محمود صاحب، انہوں نے نمبل یونیورسٹی سے جو ہے نا عربی میں ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو علاقے میں انشاءاللہ اور بھی علماء کی خواہش ہے، اور انشاءاللہ یہ فیض، یہ میرے مرشد کریم کا فیض ہے، حضور غوث اعظم کا فیض ہے، اور سب سے بڑی بات ہے بی بی پاک کی مہربانی ہے، انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ صوفی صاحب، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں سے ایک سوال ضرور پوچھتا ہوں، اپنے من کی بات، اپنے دل کی بات کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ میرے دل کی بات تو یہی ہے جی کہ اللہ پاک ہمیں زندگی میں حضرت زہرا پاک کی نوکری کی توفیق دے، بس میرے دل کی بات یہی ہے۔ اور ہمیشہ، بلکہ آج کل ایک میں نے نیا کام شروع کیا کہ پہلے ہمارے ہاں مساجد میں مدرسے میں جو مدرس یا خطیب رکھتے تھے، تو جو آ گیا بس ٹھیک ہے، لیکن آج کل بالخصوص اس دور کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں جو پہلے آتا ہے اس سے پہلے اہل بیت رسول اور اصحاب رسول کے بارے میں اس کا عقیدہ پوچھتا ہوں، اور بالخصوص بی بی پاک کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ملک پاکستان میں حالات ہی ایسے بن چکے ہیں کہ بی بی پاک کے بارگاہ میں بہت ساری گستاخیاں کی گئی ہیں۔ اللہ ہمیں اس ٹولے سے محفوظ فرمائے، اور میرے دلی تمنا یہی ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں جتنے احباب ہوں، یہاں پر احباب موجود بھی ہیں، ہمارے سارے دوست جو ہیں وہ مولائی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اس خدمت پہ، اس نوکری پہ ناز ہے۔ صوفی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت علامہ صوفی حامد نواز نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مساجد کے قیام کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور پھر اس کے بعد اپنے ادارے کا تعارف بھی پیش کیا۔ سب سے اہم بات جو میں جس پر بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میرے دل کی بات تو یہی ہے کہ محبت اہل بیت کا پرچار ہو، حضور کی آل کی محبت کا جو ہے وہ علم بلند رہے، یہی دین کی کامیابی ہے، یہی دنیا کی کامیابی ہے، اور یہی آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس راہ پر استقامت عطا فرمائے۔ اسی خوبصورت سی دعا کے ساتھ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔